الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے شعبان کے مہینے کے متعلق اور شب برات کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ انہی باتوں کو مکمل کرتے ہوئے کچھ باتیں اس ہفتے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں تو ہر ایک دن کو مبارک اور محترم بنایا ہے، کسی بھی دن اور کسی بھی مہینے کے اندر اور کسی بھی لمحے اور گھڑی کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، صرف انسان کے اعمال کے بقدر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وقت کے اندر، کسی دن کے اندر، کسی مہینے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن انسان جو برائی محسوس کرتا ہے وہ دن کی برائی نہیں ہے، وہ اس کے اعمال کی جزا ہے، اس کے اعمال کی سزا ہے۔ جیسے اعمال انسان کے ہوتے ہیں، ان اعمال کے بقدر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اعمال اگر ہمارے اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اچھے فیصلے ہوتے ہیں، اور اعمال ہمارے خراب ہوتے ہیں تو اللہ کی جانب سے اس اعمال کے بقدر سزا اور جزا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک سزا اور جزا تو آخرت میں ملنے والی ہے، لیکن ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دیتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اعمال صالحہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب میں دیتے ہیں۔ مفکرین لکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر انسان کو کہیں کا سفر کرنا ہو اور وہ انسان پڑھنا لکھنا جانتا ہو تو اس کے لیے سفر کرنا آسان رہتا ہے، اگر ان پڑھ ہو تو سفر کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل رہتا ہے، اس لیے کہ ہر بات کو جس کو وہ نہیں جانتا ہے دوسرے سے پوچھنا پڑتا ہے، اور اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان پڑھا لکھا ہو، اس کے باوجود بھی وہ بھٹک جائے تو اس کے لیے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کوئی سفر کے لیے نکلا، مثال کے طور پر امین آباد گیا ہے، چوک کے لیے جا رہا ہے، اجنبی انسان ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، اب وہ جا رہا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، تو وہ راستے پر چوراہے پر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ فلاں جگہ گیا ہے، یہ راستہ فلاں جگہ گیا ہے۔ ان بورڈ کو اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے راستے کی دشواریاں ختم ہو جاتی ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور وہ بغیر پوچھے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر پچھتاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پہنچنے میں دیری لگتی ہے، کسی نے غلط راستہ بتا دیا تو اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، یہ تو دنیاوی اعتبار سے ایک معاملہ تھا، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ السجدہ کے اندر فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم تمہیں دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے
خطوں میں کہیں کسی جگہ آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ تمہیں آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں۔ تو یہی ہم بورڈ پر ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے اور یہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بورڈ پر لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کسی خطے میں دنیا کے اندر کوئی مصیبتیں کسی ایمان والے کے اوپر آ رہی ہیں، کہیں پر کہیں کوئی ایمان والے پریشان ہیں، کسی علاقے میں کسی جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جو مسلمان دیکھ رہے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، فلاں جگہ ایسا ہوا ہے، اور جہاں پر نہیں ہوا ہے وہاں کے ایمان والے اس بات کو سمجھ لیں، یعنی بورڈ پر لکھا ہے پڑھ لیں کہ یہ جو عذاب اللہ کا آیا ہے تو کیوں آیا ہے، انہوں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے گرفت ہو گئی، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو اوپر آزمائش مسلط کر دی گئی، کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کو اوپر عذاب یا ظالم انسان ان کو اوپر مسلط کر دیے گئے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ جن کو اوپر آزمائش ابھی تک نہیں آئی ہیں چوکنا ہو جائیں، خبردار ہو جائیں اور لوٹ آئیں اللہ کی طرف۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں، اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں عذاب دے رہے ہیں تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیں، اور دنیا میں بھی بچانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ مسلمانوں پر ایسا ہوا تھا، ایسی پریشانی اور آزمائش آئی تھی، انہوں نے یہ کام کیے تھے تو آئی تھی، اتنے غلط کام تھے تو آئی تھی، اب تم یہ غلط کام نہ کرنا، تم پہلے سے ہی چوکنا ہو جانا اور اللہ کی طرف لوٹ آنا تاکہ اس آزمائش سے تم بچ جاؤ۔ اور دنیا میں جو خطائیں ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان کا حساب آخرت میں ہوگا، اس کے مطابق اس کی سزا یا اس کی جزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور اپنے بندوں کو پر شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے اپنے بندوں کو جو ہے دنیا میں ہی عذاب دے دیتے ہیں تاکہ آخرت میں ان سے لینا نہ پڑے۔ تو یہ اللہ کی بڑی شفقت ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ اور جو احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ پچھلے ہفتے سے ملتی جلتی حدیثیں اور اسی مضمون سے تعلق رکھنے والی حدیثیں ہیں کہ ہم سب ایمان لے کر آئے ہیں، ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانا ہے۔ اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام اور جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں ذرا سی بھی کمی اور زیادتی نہ ہو۔ جیسا آپ نے فرما دیا ویسا ہمیں کرنا ہے، جیسا آپ نے بتا دیا اسی طرح ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کا اور اپنے دماغ کو داخل اس کے اندر نہیں کرنا ہے، شریعت کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے ہیں، یعنی 5 اعضاء ایسے عطا فرمائے ہیں جس سے انسان دیکھنے والا عضو ہے تو دیکھتا ہے، چھونے والا ہے تو چھو سکتا ہے، یعنی جو آہٹ کو اور پکڑ کو محسوس کرتے ہیں اس میں سے 2 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں کہ ان ہاتھوں کے اندر جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنا ہی وزن اٹھا سکتا ہے انسان، پیروں کے اندر اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنا ہی چل سکتا ہے انسان، نگاہوں کے اندر جتنی طاقت اللہ نے دی ہے ان آنکھوں سے اتنا ہی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت زبان کے اندر دی ہے اتنا ہی بول سکتا ہے، جتنی طاقت اللہ نے دماغ کے اندر دی ہے اتنا ہی سوچ سکتا ہے، اس کے آگے نہیں سوچ سکتا۔ اب انسان کی سوچ ختم ہو چکی ہے۔ ایک انسان اس کی طاقت ہے 50 کلو وزن اٹھانے کی، اب وہ 100 کلو وزن اٹھائے گا تو اس سے نہیں اٹھے گا، اس لیے کہ اللہ نے اتنی طاقت اس کے ہاتھوں میں نہیں دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دماغ کے اندر بھی ایک حد رکھی ہے کہ اتنی طاقت ہے یہاں تک تم سوچ سکتے ہو، اس کے آگے تم نہیں سوچ سکتے۔ اب اس کے آگے اگر ہم سوچیں گے تو بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ جس طرح ہاتھوں میں وزن اٹھانے والا انسان جب اس سے نہیں اٹھتا ہے تو گر پڑتا ہے یا سامان کو گرا دیتا ہے، یا تو اپنا نقصان کر لیتا ہے یا سامان کا نقصان کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو انسان جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اس سے زیادہ سوچے گا تو پھر بہک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ تو اب یہاں پر رہنمائی کون سی چیز ہے جو ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آئے گی؟ اب دماغ کی طاقت ختم ہو چکی ہے تو اب قرآن کی طاقت چلے گی، اب حدیث کی طاقت چلے گی۔ یہ انسان کا دماغ سوچنے سے عاجز ہے، سوچ نہیں رہا ہے، انسان کے دماغ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، جو فرما دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اس میں دماغ کو داخل نہیں کرنا ہے، دماغ نہیں لگانا ہے، دخل اندازی اس کے اندر نہیں کرنا ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا، ایک کھوپڑی، ایک یہودی عورت کی کھوپڑی پاس ساتھ میں لے کر آیا تھا، کہا تھا دیکھو تم کہتے ہو اور تمہارے نبی کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتا ہے، قیامت کے دن اس کو عذاب، مرنے کے بعد اس کو عذاب ہوتا ہے۔ دیکھو یہ جو کھوپڑی ہم لے کر آئے ہیں ایک یہودی عورت کی کھوپڑی، اب تمہارے کہنے کے مطابق اس کو عذاب ہونا چاہیے، لیکن اس کو تو کچھ نہیں ہو رہا، اس کو مرے ہوئے تو برسوں ہو گئے۔ انہوں نے اس کو بٹھایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بٹھایا، کہا کہ بیٹو 2 پتھر لے کر آؤ، 2 پتھر اس سے منگوائے، کہا کہ دونوں کو ایک دوسرے پر رگڑو۔ جب اس نے پتھر کو رگڑا ایک دوسرے پر، کہا کہ اب پکڑو، تو کہا کہ پکڑتے نہیں بنتی، اس لیے کہ گرم ہو چکے ہیں رگڑنے کی وجہ سے۔ کہا کہ گرم کیوں ہوئے، کہا کہ رگڑنے کی وجہ سے۔ کہا گرم تو آگ سے ہوتے ہیں، اس کے اندر آگ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ آگ ہے جبھی تو گرم ہوئے، آگ ہے پھر دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ اسی طرح بھائیو، انسان دماغ لگائے گا تو کچھ اور نظر آئے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لے گا، اللہ کا فرمان مان لے گا اور اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے گا، سلنڈر کر دے گا، تو پھر انسان آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ آج جو انسان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اللہ کا فرمان کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کچھ ہے، ہمارا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ ہمیں اپنے دماغ کے مطابق نہیں چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان، ایک پڑھا لکھا انسان کچھ دین کی باتیں بتاتا ہے، کچھ قرآن کی اور حدیث کی باتیں بتاتا ہے، انسان ایک ان پڑھ انسان، ان پڑھ سے مطلب وہ نہیں جس کو کچھ نہیں آتا ہو، ان پڑھ سے مطلب ایک تو وہ بھی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ آتا ہو، ایک وہ بھی ہو سکتا ہے جس کو آتا تو ہو لیکن دنیاوی اعتبار سے آتا ہو، دین کے اعتبار سے نہ آتا ہو۔ تو وہ انسان اس میں چیمی گوئیاں کرتا ہے، اپنا دماغ لگاتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آج مولانا نے ایسے کیسے بتا دیا۔ تو بھائیوں، ایک انسان بچپن سے لے کر کوئی بھی انسان ہوا، وہ اپنے جسم کو اوپر محنت کرے اور پہلوان بن جائے، اپنے جسم کو اوپر محنت کر کر پہلوان بن جائے، اس سے گھر والے بھی محنت کریں، جب اس کا جسم فولاد ہو جاتا ہے، اس کی باڈی اچھی طاقتور ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی دبلا پتلا انسان جائے اور کہے کہ میں اس کو پٹھاڑ دوں گا، تو یہ ناممکن چیز ہے۔ کیوں کہ اس نے بچپن سے اپنے جسم کو اوپر محنت کی ہے، اور یہ انسان اس نے کبھی محنت ہی نہیں کی ہے، تو یہ کیسے ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان، ایک عالم دین، ایک مفتی اور ایک شریعت کا علم رکھنے والا فقیہ، وہ شروع سے لے کر آخر تک، جب تک اس کی زندگی رہتی ہے، وہ علم دین میں محنت کرتا رہتا ہے، جستجو کرتا رہتا ہے، تحقیق کرتا رہتا ہے، اس کا دماغ فولاد کی طرح ہوتا ہے، بڑا پہلوان ہوتا ہے اس کا دماغ۔ اور ایک وہ انسان جس نے کبھی شریعت کو پڑھا ہی نہ ہو، جس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ آتا ہو، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ نہ کر پاتا ہو، حدیثوں کا صحیح مفہوم نہ سمجھ پاتا ہو، وہ انسان کہے کہ مولانا صاحب نے غلط کہا، تو ایک پہلوان کے سامنے یہ مان لیجئے کہ زبان درازی کرنا ہے۔ تو جس طرح یہ پہلوان کمزور آدمی طاقتور سے نہیں جیت سکتا، ایک عام آدمی جس کو شریعت کا علم نہیں ہے، تو ایک فقیہ سے اگر زبان درازی کر رہا ہے تو بھائیو وہ غلط کر رہا ہے۔ بعض دفعہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن وہی باتیں برحق ہیں، وہی سچ ہیں، اس لیے کہ وہ فرمان کس کا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس انسان نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی، مسلمان ہے لیکن مشابہت طریقے یہودیوں کے اپنا رہا ہے، طریقے گیروں کے اپنا رہا ہے، یا کسی بھی قوم کے جو اللہ کو نہیں مانتی اس کے طریقے اپنا رہا ہے، اس کی طرح بال کٹوا رہا ہے، اس کی طرح لباس پہن رہا ہے، تو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ قیامت کے دن جب حشر کیا جائے گا، میدان محشر کے اندر تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ایمان والے جنت میں چلے جائیں، باقی جہنم میں چلے جائیں، تو اس کا حشر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے دنیا میں اللہ کو مانتے ہوئے طریقہ دوسروں کا اپنایا تھا، لباس دوسروں کا اپنایا تھا، چہرہ دوسروں کا اپنایا تھا، باتیں بھی بہکی بہکی کرتا تھا، لیکن ایک انسان وہ ہو
الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى.